السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کی حقیقت نہایت اہم پیغام ہے۔ اس میں آپ توجہ کے ساتھ اس کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اور جو حقیقت پہ مبنی ہے اور ایک خواب کی حقیقت کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں جو ہیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کیا چیز ہوتا ہے؟ خواب سے مراد ایسا علم ہے جو اکثر اوقات جو ہے کسی مثال کے ذریعے سے سوتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ نہایت اہم پیغام ہے۔ جس طرح کہ ایک امام گزرے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا کہنا ہے کہ روحیں جو ہے نا وہ دیکھا نہیں کرتی، اور جو کچھ خواب میں دکھائی دیتا ہے وہ در حقیقت مثال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت خواب کے اندر اشارہ ہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ خواب کے فرشتے ہیں، وہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، اس طرح اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خواب کے ذریعے بھی اپنے نظام کو چلاتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس سے خواب دیکھنے والے کو مثال کی مراد سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی تائید میں ایک بات نہایت اہم جو بعض دفعہ انسان دن میں سو جاتا ہے اور سو جانے کے بعد جانے پہچانے آدمی کو خواب میں دیکھتا ہے، دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی سویا نہیں ہے، وہ سونے والا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس آدمی کی روح نکل کر خواب دیکھنے والے آدمی سے ملنے آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ خواب میں نظر آنے والا آدمی محض جو ہے ایک عکس اور مثال ہے۔ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھی گئی چیز در حقیقت اور ہو بہو اس طرح ہی پا لیتا ہے جس طرح کہ اس نے خواب میں دیکھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم واقعہ جو ہے وہ خواب کی حقیقت پہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو بندہ خواب میں دیکھتا ہے وہ کبھی کبھی حقیقت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور نبوت کا 46واں حصہ بھی ہے یہ خواب، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اس کی بہت ساری وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ تو خواب بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس لیے خواب کو ایک معمولی نہ جانا جائے، اس کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا ثابت بن شماس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں، اور ثابت بن شماس جو ہیں وہ جو شہید ہوئے تھے نا مسیلمہ کذاب سے، جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ ثابت بن شماس جو ہیں انہوں نے ایک صحابی سے کہا، یعنی جو صحابی خواب میں ان کو دیکھ رہے ہیں نا، خواب میں ملے ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ اس کو خواب نہ سمجھا جائے۔ وہ خواب میں آ کے بات کر رہے ہیں، اس کو صرف خواب نہ سمجھا جائے، خواب سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کر دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے جو خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ جو ہے اس نے اٹھا لی۔ کہتے ہیں میں جب شہید ہو گیا تھا نا، یہ خواب بتا رہے ہیں اپنا، میں شہید ہوا تھا تو میری زرہ جو ہے ایک بندے نے اٹھا لی تھی، وہ میرے پاس سے گزرا تھا، تو اس کا گھر لوگوں کے گھروں میں سے آخری کونے پر ہے۔ تو وہ خواب دیکھنے والے جو صحابی ہیں وہ سن رہے ہیں اس کی بات، اور اس کے گھر کے پاس ان نشانی بھی بتائی نا، اس کے گھر کے پاس ایک گھوڑی جو بڑے جوش سے اچھلتی ہے اور بھاگتی ہے، اس نے زرہ پر ہانڈی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے، ہانڈی پر تھیلا جو ہے نا ڈالا ہوا ہے۔ تو تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ کسی کو بھیج کر میری زرہ منگوا لیں، مدینے میں خلیفۃ الرسول کے پاس بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہنا کہ فلاں فلاں کا مجھ پر قرض ہے، انہوں نے نام بھی بتایا نا اس صحابی کو، میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں آزاد ہیں۔ وہ صحابی خالد بن ولید کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرا جو ہے وہ سنایا۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیج کر ثابت کی زرہ منگوائی، اس جگہ وہ نشانی جو انہوں نے خواب میں بتائی تھی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، تو انہوں نے ثابت بن شماس کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی یہ خواب تھا لیکن حقیقت پہ مبنی تھا، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت جو ہے وہ پوری کی گئی جو انہوں نے خواب میں اس صحابی کو بتائی تھی۔ تو یہ واحد ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا جو حقیقت پہ مبنی، یعنی جن کی وصیت پہ جو ہے نا عمل کیا گیا ما بعد الموت،
یعنی فوت ہونے کے بعد خواب میں جو انہوں نے وصیت کی ہے اس پر عمل کیا گیا۔ تو تمام ناظرین اس بات کو سوچیں کہ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر یہ پیغام جو ہے صحابی رسول کے ذریعے کس طرح بھیجا تاکہ اس پہ عمل ہو سکے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، سورۃ الفتح کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، آمین۔